یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شہپارہ سلیم، بدلو چینل پر امتیاز عالم کے ساتھ. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا. سپریم کورٹ کا فیصلہ تیتر نہ بٹیر، پی ٹی آئی بھی خوش اور پی ڈی ایم بھی. دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی پوزیشن پر قائم ہے اور پی ٹی آئی پریشان ہے، جبکہ تینوں صوبوں میں پی ٹی آئی کی حیثیت جو ہے اس میں کافی گڑبڑ ہے اور حفیظ شیخ کی جو کامیابی ہے وہ کافی مشکوک ہے. امتیاز صاحب کیا کہیں گے آپ؟ عدالت کے فیصلے پہ بھی آپ نے دیکھا یہ تو فیصلہ پرانا ہو گیا اور اب تقریباً اس کا کوئی اثر نہیں پڑا انتخابی طریقہ کار پہ سینٹ کے. سپریم کورٹ کا ججمنٹ جو ہے اس میں ہے تو یہ کہ بھئی یہ الیکشن ہوگا آئین کے مطابق، اور جو 226 آرٹیکل ہے آئین کا اور اس میں سیکریسی لکھی گئی ہے کہ سیکرٹ ووٹ ہوگا سینٹ کے الیکشن میں. اچھا، تو اب اس آئین کو تو بدل نہیں سکتی سپریم کورٹ، یہ ماننا پڑا. لیکن جو ہی آگے گئے تو انہیں یاد آ گیا کوئی پرانا قصہ 1976 کا کوئی سپریم کورٹ کا ججمنٹ تھا. اب اس میں جو وہ ججمنٹ وہ ججمنٹ اور ہے. اوکے، اب تفصیلی فیصلے پتہ لگے گا. وہ ججمنٹ یہ تھا کہ کوئی ووٹ کوشچن ہوا تھا، جس طرح ہر الیکشن میں ووٹ چیلنج ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ آدمی کوئی دوسرے کا ووٹ ڈالنے آ گیا ہے، تو وہ کینسل ووٹ جو ہو جاتے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں، کینسل کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پڑے نہیں ہوتے، بکس میں نہیں ڈالے جاتے. تو وہ جو تھا اس پہ اعتراض یہ ہوا تھا، فیصلہ یہ آیا تھا کہ جس بندے کا ووٹ کینسل کیا گیا بی ڈی ممبر کا، اس کا نام لکھ دیا گیا اس پہ. اچھا، جس جس سے شناخت ہو گئی کہ اچھا اس کا ووٹ کینسل ہوا. اوکے، وہ تو الٹی اور ایک اور بات تھی. لیکن ساتھ ہی ڈائریکشن جاری ہوئی. اب اس پہ پی ٹی آئی والے بڑے خوش، وہ گئے وہاں وزراء ان کے الیکشن کمیشن پہنچ گئے. انہوں نے کہا جی آپ اس کے اوپر یا تو نمبر لگا دیں یا کوئی اس کے ساتھ کوئی اور چیز اٹیچ کر دیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ کون. بھائی یہ تو سیکرٹ ووٹ نہیں ہوتا. اب یہ منطق کہ جی سیکریسی ایبسولوٹ نہیں ہوتی. اب دنیا بھر میں جو کانفیڈینشیلٹی آف ووٹ ہے یہ ایک جمہوریت کا یونیورسل عالمی اصول ہے. آپ ووٹ ڈالنے چاہتے ہیں تو آپ کی ووٹ کی جو اس کی سیکریسی ہے، اس کا خفیہ پن برقرار رکھا جائے گا تاکہ آپ کو کوئی زور دباؤ نہ ڈال سکے، زور نہ ڈال دے، کوئی آپ کو ووٹ ڈالنے پہ تنگ نہ کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. تو لہذا وہ یہ جو ووٹ ہے، اچھا پھر یہ ہے کہ ووٹ آپ ضمیر کے حساب سے ڈالتے ہیں، لیکن اس میں یہ معاملہ بھی ہے کہ ہر پارٹی کے ایم پی ایس کی تعداد متعین ہے تو اس کے حساب سے ووٹ کاسٹ ہوتا ہے سینٹ کے الیکشن میں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کر دی. اس پہ پی ٹی آئی والے بھی خوب اچھلے کہ جچا وہ چلے گئے وہاں پہ الیکشن کمیشن میں. اسی طرح پھر بعد میں مسلم لیگ نواز والے چلے گئے کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ تو آئین کے مطابق فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے، تو لہٰذا آپ اسے جیسے پہلے وہ پڑھتا ہے ویسے ہی پڑھے گا. اب یہ جو فیصلہ ریفر کیا گیا سپریم کورٹ کے آرڈر اس میں آبزرویشن میں، وہ 1976 کا ہے اور اس پر لوگوں نے سوال اٹھا دیے ہیں. ٹھیک ہے. 1976 کے بعد کوئی 20 سینٹ کے الیکشن ہو چکے ہیں اسی طریقہ کار کے تحت ہوئے ہیں، جس کے تحت اب دوبارہ الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ بھئی وہ الیکشن پرانے طریقہ کار کے حساب سے ہوں گے. بیلٹ پیپر چھپ گئے، وہ چلے گئے ہیں. اب وہ ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ کیا ٹیکنالوجی ہے بھائی؟ یہ بین کیا گیا کہ بھئی آپ ٹیلی فون لے جا سکتے اوکے سینٹ کا ووٹ ڈالتے ہوئے کہ آپ تصویر کھینچ کے بتائیں گے کہ جی آپ نے آپ کا ووٹ ڈال دیا. اس بات میں ووٹ کرپٹ پریکٹس میں آتا ہے. اسے کہتے ہیں کرپٹ پریکٹس، سیکریسی. اگر آپ نے کوئی نشان لگا دیا ہلکا سا، کوئی اور انک کے استعمال کر لی، تب بھی ووٹ کینسل ہو جاتا ہے سینٹ کے الیکشن میں. سینٹ کے الیکشن میں بہت سختی ہے کہ آپ کو پتہ نہ لگے بالکل کہ آپ کا ووٹ کہاں پڑا ہے. اب یہ فریمرز نے بنایا، جو تھے آئین بنانے والے، انہوں نے اسے رکھا تھا اس بات کو. اچھا اب اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے تو آپ کی پارٹی سے ڈیفیکشن ہو جائے گی اور آپ کو نکال دیا جائے گا، اس پر پارٹی سے آپ کا اخراج نہیں ہو سکتا. اچھا اب اگر کوئی ضمیر کے حساب سے ووٹ دیتا ہے، مثال کے طور پہ اب ہنگامہ ہوا پی ٹی آئی میں ٹکٹ دینے پہ، ٹھیک ہے،
کہ بھی آپ نے یہ فلاں فلاں لوگوں کو ٹکٹ دے دیے. وہ لے آ کے جتوئی صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ 35 کروڑ لیا ہے انہوں نے ابڑوں کو ٹکٹ دینے کے لیے. واو اوکے. بھئی فساد تو گند تو پڑا ہوا ہے تحریک انصاف میں. وہ رند صاحب جو ہیں جو ان کی پارٹی کے صدر ہیں بلوچستان میں سردار رند, جی جی انہوں نے کہا کہ جی 75 انہوں نے 70 کروڑ روپے لیا وہ جو قادر بلوچ سے. وہ قادر بلوچ کو ٹکٹ نہ دیا تحریک انصاف نے, کسی اور کو دے دیا, بعد میں اسے بٹھا لیا. او گاڈ. اب لوگ کہیں گے دیکھیں اچھا مال تو پہنچ گیا تھا اس لیے ودرا کرنا پڑا, اور قادر صاحب کو لے لیا گود میں باپ نے, بلوچستان عوامی پارٹی نے. وہ خوب پیسے بنائیں گے ان سے قادر صاحب سے. ٹھیک. اسی طرح ہنگامہ ہو رہا ہے. اب دیکھیے وہاں پہ سندھ میں کیا ہنگامہ ہوا. وہاں پہ کیا چل رہا ہے؟ 3 ممبرز نے ویڈیو بیانات جاری کیے ٹھیک ہے کہ یہ ہم پارٹی میں جس طرح ٹکٹ دیے گئے ہیں جن لوگوں کو دیے گئے ہمیں اس پہ سخت اعتراض ہے اور ہم نہیں ڈالیں گے ووٹ. نہ ہم اغوا کیے گئے ہیں نہ ہم کہیں گئے تھے. وہ انہوں نے سارے ٹیلی ویژن اسٹیشن میں چل گئے. ٹھیک ہے. آج جب وہ اسمبلی میں پہنچے تو ان پر حملہ آور ہو گئے تحریک انصاف والے. ان کی پٹائی کر ڈالی انہوں نے. بالکل وہ بھی چل رہی ہے. اچھا وہ لڑائی ہو رہی ہے, پورا سین نظر آ رہا ہے. پھر یہ ہوا کہ سارے ایم پی ایس کو چھانگا بانگا نظر آنے لگا. ٹھیک. چھانگا بانگا تو تحریک انصاف لگتا ہے وہاں پہ کر رہی ہے Oh God. کہ اپنے سارے ایم پی ایس کو پہلے تو انہوں نے ایک ہوٹل میں کیا, پھر شک پڑا گورنر صاحب کو کہ بھی وہاں لوگ پہنچ گئے ان کی پارٹی کو پٹانے والے وہاں سے کسی اور پھر تیسرے ہوٹل میں شفٹ کر رہے تھے کہ وہاں سے کچھ ایم پی ناراض ہو گئے چلے گئے کہ بھی ہم پہ کیوں ٹرسٹ نہیں کرتے. اب جو پٹائی شٹائی لگائی گئی ہے اس پہ کچھ ایم پی ناراض ہو گئے. اب واڑا کو ٹکٹ دینے پہ لوگ ناراض ہیں, ابڑوں کو ٹکٹ دینے پہ لوگ ناراض ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید واڑا الیکٹ نہ ہو. اچھا. اور کہا ہی جا رہا ہے کہ 12 ایم پی ایس ہیں جی ڈی اے کے اور ایم کیو ایم کے اور پی ٹی آئی کے جو ڈیفیکٹ کریں گے. پیپلز پارٹی وہاں پہ 11 میں سے 6 تو آرام سے لے لیتی ہے. 7 سیٹ بھی وہ لے سکتے تھے کمپٹیشن کے ساتھ. صحیح. لیکن ممکن ہے شاید 8 سیٹیں لے لے, ممکن ہے 9 لے لے. اوکے. کیونکہ جس طرح کی تقسیم آ گئی ہے اب جی ڈی اے میں سے کچھ لوگ ووٹ نہیں ڈال رہے. جی ڈی اے کے کچھ لوگوں کے تعلقات گیلانی صاحب کے ساتھ بھی ہیں, سندھ سے ان کا کنیکشن ہے. ٹھیک. اور جی ڈی اے کے کچھ اسی طرح جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو سرائکی بیلٹ سے سرائکی جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے لوگ تھے جو کہ آخری وقت میں شامل کروا دیے گئے تھے تحریک انصاف میں, ان میں سے بہت سے لوگ آزادانہ طریقے سے ووٹ دیں گے. ٹھیک. ان کی تعلق داری ہیں, انہوں نے فیوچر میں پالیٹکس کرنی ہے. مجھے تو یہی پتہ لگا پنجاب میں 10 ایم این ایز نے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مسلم لیگ این انہیں اگر ٹکٹ دینے کا وعدہ کر لے اگلے الیکشن میں تو وہ گیلانی صاحب کو ووٹ ڈال دیں گے. اوکے. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ ابھی تک تو انہوں نے یقین دہانی نہیں کرائی انہیں, لیکن وہ تیار ہیں کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگلا الیکشن لڑیں گے تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے تو وہ پنجاب میں مشکل سے جیتیں گے, تو کیوں نہ وہ مسلم لیگ والوں سے معاملہ بنا لے. اب یہ پارٹیز کے درمیان الائنمنٹس بھی بدل رہی ہیں. اوکے. اب انہوں نے کہا بلوچستان میں بھائی آپ ایسا کریں اپوزیشن والے 4 سیٹیں لے لیں. اپوزیشن والے 5 سیٹیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ٹھیک. کل تک تو یہ بات تھی, آج شاید رات تک کوئی ان میں معاملہ سیٹل ہو جائے. ٹھیک ہے. اب اس میں بہت سارے لوگ پیسے والے کود گئے جیسے ہمیشہ بلوچستان کے الیکشن میں ہوتا ہے. صحیح. اب باپ کے اوپر تو باپ کا کنٹرول نہیں ہے. بلوچستان عوامی پارٹی پہ عوامی پارٹی جو ہے جو ایسی موقع لوٹوں کا ایک مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. چوچوں کا مربع ہے, ہر آدمی اس میں آزاد ہے, تو مال بھی بنائیں گے وہ آپس میں. اس کا کوئی پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں ہے, مسلم لیگ نواز سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ بھی جو ہے نا وہاں پہ لگتا ہے کہ باپ کو بھی سیٹیں اتنے نہیں ملنے جا رہی. اوکے. شاید اپوزیشن ایک آدھ سیٹ 1-2 سیٹیں زیادہ نکال لے. ٹھیک ہے. اسی طرح کے پی میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا. آفریدی صاحب ان کے ایک ایم این اے ہیں جو پیغام لے کر گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس, تو وہاں پہ اپوزیشن کی پارٹیز کی میٹنگ بھی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کی بھی ہوئی ہے. انہوں نے 4 سیٹیں آفر کی ہیں, کل 12 الیکشن. وہ کہتے ہیں نہیں ہم 5 لیں گے. ٹھیک ہے. اگر 5 نہیں دیتی تحریک انصاف ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتی تو وہ 5ویں سیٹ پہ کوئی بھی جیت جائے گا. اچھا. وہ پی ڈی ایم بھی جیت سکتی ہے, وہ پی ٹی آئی بھی جیت سکتی ہے, کیونکہ اب لیکن اصل مقابلہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے کل. اور عمران خان میدان میں آ گئے. اچھا. عمران خان اب ڈیولپمنٹ فنڈ بھی دے رہے ہیں. بھوتانی صاحب ان کے بلوچستان سے ایک آزاد ممبر بیٹھتے ہیں ٹریجری بینچز پہ. اوکے.
آج تک وہ ملے نہیں تھے عمران خان صاحب سے. لیکن اب آج ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے باہر آ کے کہا کہ میرے سارے جو ترقیاتی فنڈس ہیں وہ ریلیز کر دیے ہیں پرائم منسٹر نے, اور سپریم کورٹ کچھ دن پہلے اس کیس کو خارج کر چکا ہے کہ یہ جھوٹی بات تھی, کیونکہ حکومت نے بیان دیا تھا ہم تو فنڈ دیتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب سب سے عمران خان, ابھی وہ تحریک انصاف کی ایک MNA کا بیان آیا کہ ہم سے تو وعدہ کیا گیا تھا 50 کروڑ کا, ہمیں 15 کروڑ کیوں دیے جا رہے ہیں, اوکے. اور یہ لوگوں کو ہمیں مل گئے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا جی ہمیں تو 50 کروڑ روپے مل گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو تھا ڈیولپمنٹ فنڈ, اب یہ بالکل اخلاقیات یا جو چارٹر ہے اس کا الیکشن کا, انتخابی ایتھکس کا, وہ اس کی خلاف ورزی ہے. بھئی گورنر صاحب پنجاب کے کیا کر رہے ہیں, وہاں الیکشن میں بیٹھے ہوئے کیمپین کر رہے ہیں. سندھ کا گورنر کیسے وہاں بیٹھ کے ٹکٹ بانٹ رہا ہے یا وہاں پہ پارٹیز کی میٹنگز کر رہا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو جاری کیا ہے اخلاق نامہ, وہ جو اس کے اوپر میں لکھا ہوا ہے کہ گورنرز اور پریزیڈنٹ الیکشن کیمپین میں حصہ نہیں لیں گے. امتیاز صاحب مجھے بتائیں, جو صورتحال چل رہی ہے اس کے چلتے ہوئے آپ کو سینٹ کی الیکشن کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ بھی تو دیکھیں نا, پنجاب میں انہوں نے یہ کیا کہ بھئی 5-5-1 یہی بنتا تھا. PDM زیادہ ایک سیٹ اور لے لیتی ٹھیک, اگر بہت زیادہ وہ کرتے, لیکن انہوں نے کہا کہ بجائے اس میں پڑے وہ چودھری پرویز الہی بیچ میں آ گیا اور فلاں ہوا, اور اس میں ان کی زرداری صاحب سے بات ہوئی ہے, اور پھر وہ انہوں نے مسلم لیگ والوں سے بات بھی کی ہے. اب اس کے ان ریٹرن چودھری حضرات جو ہے وہ کیا کریں گے, کیا ان کے MNA عمران خان کو وہ ڈالیں گے؟ وہ ان سے بڑے ناراض ہیں. اوکے. مثال کے طور پر منصف الہی کے بارے میں منصف الہی کے منہ پہ عمران خان نے کہا کہ میں تمہیں کیبنٹ میں نہیں لوں گا, تم بہت کرپٹ ہو. اوکے. اب وہ بڑے ناراض ہیں اس پہ چودھری حضرات. اسی طرح ان کے اور MNAs ہیں, ایک منسٹر بھی ہیں ان کے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ دیں گے اسے ووٹ. ہمارے آج جو پریس کانفرنس تھے, ویسے اتحادیوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ حفیظ شیخ کی حمایت کریں گے, لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے. اسی طرح کا طریقے سے خود تحریک انصاف میں بہت گڑبڑ ہے. یہ مسئلہ ہے زیادہ تحریک انصاف کے اندر انٹرنل ایکسپلوژن کا. اوکے. تحریک انصاف پہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے ٹکٹ غلط دیے ہیں اور پیسے لے کر کچھ لوگوں نے ٹکٹ دلوائے ہیں کچھ لوگوں کو. اب KP میں ایک اور بڑا پھڈا ہے. پرویز خٹک صاحب پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی فیملی جو ہے اور بھائی جو ہے وہ اپنے بھائی کے خلاف کھڑے ہیں. اب وہ لوگ وہاں پہ تو تحریک انصاف کو مجھے ووٹ جنہیں نکال دیا گیا, پارٹی سے سائڈ لائن کر دیا گیا, یا جنہیں شکایات ہیں, ایک ڈمی سا چیف منسٹر وہاں بٹھایا ہوا, ایک ڈمی سا چیف منسٹر پنجاب میں بٹھایا ہوا. لوگوں کے کام نہیں ہوتے. اب MP MNA تو لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے, نوکریاں, سڑکیں, بریجز, نالیاں, اسکول, ہاسپٹل, یہ لوگوں کے مطالبے اور مسئلے ہوتے ہیں. اور MNAs MPs اگر نہ کریں, جبکہ آپ نے لوکل گورنمنٹ بھی ختم کی ہوئی ہے. عمران خان نے کہا نہیں یہ تو پیسے جائیں گے لوکل گورنمنٹ کے پاس, لیکن سپریم کورٹ نے پوچھ لیا کہ بھی آپ نے کیسے ختم کر دی لوکل گورنمنٹ, تو غیر قانونی ہے. ہائی کورٹ نے پوچھا اور انہوں نے, ان کے پاس جواب نہیں ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ بھئی یہ پنجاب میں آپ نے لوکل گورنمنٹ ختم کی ہیں, یہ کس آئین کے تحت کی, اور آپ کہاں سوئے رہے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان. تو لہٰذا کافی گڑبڑ ہے تحریک انصاف میں. پھر یہ رائبلری ہے ہمارے قریشی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں اور گلاری صاحب کے خاندان میں ایک بڑا پھڈا پرانا چلا آ رہا ہے. اوپر سے اب پتہ نہیں ہے کہ وہ جو ان کے بڑے کیمپین کرتے تھے, جو ان کے سیکرٹری جنرل تھے, کیا نام ان کا, جو لودھرا سے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں ہیں. آیا وہ زرداری صاحب, لغاری صاحب کو, گلاری صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں, یا وہ حفیظ پاشا کو کریں گے. اچھا. تو مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ چل رہا ہے, کافی کچھ چل رہا ہے. آپ کو عوام کا رخ کس طرح زیادہ دکھائی دے رہا ہے اس سب کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے یہ اس طرح ہوگا کہ اگر تو PTI کے لوگ 10-12-15 ٹوٹ گئے, جس کا کہ امکان ہے, تو پھر تو حفیظ شیخ ہار جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر PTI رولا پائے گی, ساڑھے نال حد ہو گیا. ٹھیک ہے. PTI رولا ڈالے گی کہ یہ تو مال چلا. اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس لیول پہ MNA کے الیکشن میں ایسا پیسہ نہیں چلے گا. اوکے. یہ زیادہ تر لوگ اپنی پولیٹیکل الائنمنٹس پہ,
فار ایگزامپل اگر جی ڈی اے والوں کے کچھ لوگوں کو اشارہ کر دے پیپلز پارٹی کہ ہم اگلے الیکشن میں آپ کو ٹکٹ دے دیں گے, تو ان میں سے کچھ لوگ جا کے پیپلز پارٹی کو, گلاری صاحب کو ووٹ ڈال دیں گے. صحیح. اسی طرح یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جا کے مسلم لیگ نواز کے لوگوں کو نہیں کہہ سکتے ایم این ایس کو کہ اچھا ہم آپ کو اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے دیں گے. وہ کہہ گے تمہارے ٹکٹ میں تو ہم جیتنے والے نہیں ہیں, اور تو لہذا ہم اپنی پارٹی میں رہیں گے. لہذا سب سے ولنریبل پی ٹی آئی ہو گئی. لہذا یہ جو پی ٹی آئی نے بہت لگایا تھا ہم تو دھاندلی ختم کرنا چاہتے ہیں اور کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم تو یہ جو میلہ مویشیاں لگتا ہے, منڈی لگتی ہے, یہ بند کروانا چاہتے ہیں. وجہ یہ نہیں تھی, یہ خود بیانات دے رہے ہیں کہ ہم بہت بھاری اکثریت جیتیں گے. بھائی کیسے بھاری اکثریت جیتیں گے آپ؟ یہ خود بیانات دے رہے ہیں کہ جی اپوزیشن کے لوگ ہمیں ووٹ ڈالیں گے. کیا یہ کیمپین نہیں کر رہے؟ کیا یہ پیپلز پارٹی کے یا مسلم لیگ نواز کے لوگوں کو کانٹیکٹ نہیں کر رہے؟ کیا انہیں آفرز نہیں ہو رہی؟ تو ہر طرف ہر پارٹی لگی ہوئی ہے. تو یہ ہمارے پولیٹیکل کلچر پہ ایک بیڈ ریفلیکشن ہے. الیکشن کمیشن کو اسے روکنا چاہیے. کیوں گورننس کیمپین کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کو یہ اس نے اب کر لیا ہے, الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا ہے کہ لیا کے جتوئی صاحب لائیے, وہ ثبوت کیا ہے کہ اس ابڑوں کو 35 کروڑ میں ٹکٹ دیا گیا. اسی طرح وہ کل پوچھ لیں گے رند صاحب سے. اب وہاں پہ ایک اور مری ہیں ایم پی اے مریوں کے علاقے سے, انہوں نے بھی کہا کہ میں ووٹ نہیں دوں گا. یہ جو سندھ کے ایم پی ایز ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں ووٹ دیں گے, پہلے ووٹ ڈالنے نہ جائیں. یہ آپ کو یاد ہے کہ پنجاب میں بھی 5 ایم پی ایز نے کہا تھا کہ ہم نے ووٹ ڈالنے جانا نہیں, بالکل, کیونکہ ہماری تو کچھ چلتی نہیں ہے صوبے میں, اور ہمارے لوگ ہمارے علاقے کے کام نہیں ہو رہے, ہمارے علاقے میں ترقی نہیں ہو رہی. تو لہٰذا یہ ایک بڑا فساد, اصل میں یہ کرائسس پی ٹی آئی کا ہے. پی ٹی آئی میں ہر بندے کو شامل کر لیا گیا, کوئی کہیں سے آ گیا, کوئی کہیں سے آ گیا, کوئی کسی کی سفارش پہ آ گیا, بہت سارا سیاسی کچرا آ گیا. ٹھیک ہے. اس میں سے یہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جن کا کوئی سیاسی پس منظر ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پہلی بار آ گئے ہیں, اور یہ کون لوگ تھے, ان کی کیا سیاسی ٹریننگ تھی, کیا کلچر تھا, کچھ بھی نہیں پتا کہ یہ کس کمائش کے کس کھاتے سے آئے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ سامنے آ رہا ہے. اوکے. اور یہ ہے کہ اگر یہ آج رات بڑی اہم ہے, ٹھیک ہے, آج رات بڑی گیم چلنی ہے, سندھ میں بھی چلنی ہے, اسلام آباد میں بھی چلنی ہے, کے پی میں بھی چلنی ہے, بلوچستان میں بھی چلنی ہے. پنجاب والے جو ہے نا انہوں نے اپنی عزت بچا لی ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں چودھری حضرات نے اچھا موقع پہ چوکا مارا, اچھا کھیلے ہیں. اوکے. اور اب پتہ نہیں اس کے ریپرکشن کیا ہوں گے. اب حمزہ شہباز رہا ہو گئے ہیں, وہ پنجاب کا کیس لے کے کھڑے ہو گئے ہیں. آج بڑی انہوں نے زبردست پریس کانفرنس کی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی پر تو لیں گے کہ میں چیف منسٹر کیوں نہ بن جاؤں. آپ کو لگتا ہے حمزہ شہباز کے رہا ہونے پر جو ہے مریم نواز جو بیک فٹ پہ جائیں گی؟ نہیں, مریم نے اپنا ایک اسٹریچر بلڈ کر لیا. مریم اب شہباز شریف کی ضرورت ہے. اچھا, شہباز شریف کا جلسہ سننے کوئی نہیں آئے گا, یہ حمزہ کا. اوکے. جلسہ لوگ سننے جائیں گے مریم نواز کا یا نواز شریف کا. کیا آپ ایسے مستقبل میں دیکھتے ہیں جیسے نواز شریف اور شہباز شریف کی جوڑی تھی, آپ مریم کو اور حمزہ کو ایک ساتھ کام کرتا پولیٹیکلی دیکھتے ہیں؟ یہ ان کی فیملی پالیٹکس ہے, اور ان کی فیملی کا مکمل کنٹرول ہے پارٹی پہ. اب ایک چوتھا لیڈر لے آئے, یہ حمزہ صاحب میدان میں ہیں, پہلے بھی تھے. تو وہ آل ان دا فیملی والی بات. اب اس میں حمزہ کو کہاں رکھیں گے, پنجاب میں رکھیں گے, مریم کو اوپر لے جائیں گے, یہ کیا کریں گے. شہباز شریف پرائم منسٹر بننے کے امیدوار ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ مریم پنجاب کی چیف منسٹر بنائی جائیں گی, اور اگر مریم اوپر چلی جائے گی تو پھر حمزہ نیچے پنجاب کے چیف منسٹر بنیں گے. تو وہ اسے فیملی میں رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پنجاب وہ اس لیے نہیں دینا چاہتے کسی اور کو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پنجاب کا لیڈر بنا اس نے اپنے لیڈر کو چیلنج کر دیا. کھر صاحب نے بھٹو صاحب کو چیلنج کر دیا تھا, اس سے سب نے سبق پکڑ لیا. شیرپاؤ آفتاب شیرپاؤ کو پیپلز پارٹی تقریباً چھوڑنی پڑ گئی, اور چھوڑ دی انہوں نے کہ وہ اپنی اتھارٹی صوبائی پارٹی کے ہیڈ کے طور پہ سرٹ کر رہے تھے. تو سندھ میں لہٰذا انہوں نے رکھا شاہ صاحب کو پیپلز پارٹی کے لیڈر کے طور پہ. 20 25 30 سال وہ بڑے لائل تھے, وہ چیلنج نہیں کر سکتے تھے. تو یہ بڑی پارٹیوں میں یہ پرابلم ہے کہ یہ پروفیشنل لیول پہ, جس طرح عمران خان نے رکھا ہے, یہ جو آپ کے چیف منسٹر صاحب ہیں بزدار صاحب, یہ کل کو عمران خان نکال دے رہے ہیں تو یہ ایک حلقے کے لیڈر ہیں, صوبائی حلقے کے, اور یہ ڈیرہ غازی خان کے لیول کے لیڈر بھی نہیں ہیں. ٹھیک. اسی طرح جو خان صاحب رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ, گونگے خان صاحب چیف منسٹر کے پی میں,
وہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ بھی اپنے حلقے تک محدود ہیں. مطلب انہوں نے پرویز کھٹک کو نہیں بنایا چیف منسٹر دوبارہ عمران خان نے. وہ چاہتے تھے اس لیے کہ پرویز کھٹک کو چیلنج, ایک بیان میں انہوں نے کہہ بھی دیا کہ میں کل چاہوں تو عمران خان وزیر اعظم نہ رہے, اس لیے کہ اس کی اسٹرینتھ ہے, اس کے ساتھ 10-12-15 MNA ہیں ایسے ہی پرویز کھٹک کے ساتھ, آدھی سے کم کچھ اسمبلی اس کے اراکین PTI کے صوبائی وہ کھٹک کے ساتھ ہیں. اب ان میں سے کتنے سلپ ہونے جا رہے ہیں, تو مجھے خیال ہے کہ سندھ میں بہت بڑا اپسیٹ ہوگا PTI کو, اور MQM کو بھی ہوگا, KPP میں بھی کچھ اپسیٹ ہوگا, 3 صوبوں میں PTI کو. اپسیٹ دیکھ رہے ہیں اور بلوچستان میں تو کچھ بھی ہوگا, وہاں پہ کوئی جیتا ہے ہارتا ہے وہ PTI کی گیم نہیں ہے. اور جو وہاں سے MNA ہیں میرا خیال ہے وہ بھی اپنی اپنی حساب سے ووٹ دیں گے. ہاں بشرطے کہ وہ جو ہیں خلائی مخلوق والے ہمارے جو دوست ہیں وہ انہوں نے بریک لیا ہوا اگر سیاست سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل نہیں اس میں نہیں آتے. اگر تو یہ ہے جس کا PDM والے جس پہ بڑی بغلیں بجاتے ہیں, مجھے شک ہے, پورا یقین نہیں ہے. آپ دھیان کریں خلائی مخلوق کی نظر نہ پڑ جائے. نہیں میں تو بھائی سلام پیش کرتا ہوں. چلیں جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان کے پاس میجک ہے. اب آئے گا آج کی رات وہ یہ جو جس طرح ہوا نا یہ ڈسکا کے الیکشن, ہاں جی اس طرح کا دھندا وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں اگر MQM کدھر ووٹ ڈالے گی پتہ لگ جائے گا اس سے. اگر تو MQM بدک جاتی تو کہا جاتا کہ جی ایک صفحہ نہیں رہا. لیکن آج MQM نے اعلان کر دیا, شیخ رشید صاحب نے کہا کہ MQM ووٹ ڈالے گی. لیکن MQM بھی اب کوئی یونائٹڈ ہاؤس نہیں ہے, ایک اکٹھا گھر نہیں ہے, بڑی دراڑیں ہیں, ڈیوائڈ اینڈ رول ہیں, بول چال نہیں ہے. اور سر جی ڈیوائڈ اینڈ رول, دیٹس اٹ. لیکن یہ جو آج وہاں پہ ہنگامہ ہوا ہے سندھ اسمبلی میں, اور جو منظر ہوا ہے MPO کو زبردستی اٹھا کے لے جا رہے ہیں. دیٹ واز اچھا, تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگا جب رپورٹ ٹی وی چل رہی تھی کہ جیسے کوئی فلم کی شوٹ ہے, آن اے ویری سیریس نوٹ. اٹ واز آل ویری ڈرامٹک, سچ این ایبسرڈ تھیٹر. بالکل. تو لہٰذا لیٹس پرے فار ڈیموکریسی. اور یہ جو جاگیرداروں کی اور یہ پیسے والوں کی جمہوریت ایسی ہوتی ہے, یہ عوامی جمہوریت نہیں ہے بیٹا. عوامی جمہوریت کیسی ہوتی ہے؟ پیپل کی ریپرزنٹیشن کہاں ہے؟ کتنے کسان ہیں اس میں, کتنے مزدور ہیں اس میں, انہوں نے ریپرزینٹ کرنا. آبادی تو اس ملک میں 80-90% آبادی تو غریب لوگوں کی ہے, ان کی نمائندگی کہاں ہے؟ پارٹیوں میں صرف پیپلز پارٹی میں کچھ غریب غربے الیکٹ ہو جاتے ہیں, سینیٹر بھی ایسے ان کے کارکن ٹائپ ہیں. سر ماضی کی باتیں اب تو ایسا ہو گیا, میں ماضی کی باتیں ہیں. ابھی بھی پیپلز پارٹی کے آپ سینیٹ کے کینڈیڈیٹ دیکھ لیں سندھ سے, سارے ایکٹیوسٹ کو اپنے اپنے اچھے لیڈرز کو دیا ہے یا ایکٹیوسٹ کو دیا ہے. مجھے خوشی ہے کہ اس دفعہ انہوں نے ملک صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا, جو کہ اسلام آباد میں رہتی ہیں, پنجابی ہیں, وہ کراچی سے الیکٹ ہو کر آ گئے تھے ان کی, اب ان کی مدت ختم ہو گئی ہے. تو اسی طرح کچھ اور لوگوں کو بھی ٹکٹ نہیں دیا انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہوا ہے نا پیپل, اس میں کل کا دن بڑا ہنگامہ ہے. اگر کل شیخ صاحب ہار گئے, جس کا کافی امکان ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اگلے ہی دن اسے کہا جائے گا کہ یہ تو عدم اعتماد کا ووٹ ہے, کیونکہ ان کے پاس وہ کہتے ہیں ہمارے 180 ووٹ ہیں. میرا خیال ہے شاید ان کے پاس اب اس وقت آج کی تاریخ سے 160 بھی نہیں ہے. ممکن ہے رات میں کچھ 5 پلٹ جائے. اور یہ کہ مجھے یہ بات پکی پتہ ہے کہ جو PDM کے کل 160 ووٹ ہیں اس میں سے ایک نکال دیں, یہ جو ڈسکا والی سیٹ کم ہوئی ہے, تو PDM جائے گی, کچھ ووٹ اور زیادہ لے گی. اچھا, اس کے ووٹ کم نہیں ہوں گے, کم ہوں گے تو PTI کے ووٹ. اب وہ کتنے کم ہوں گے, now that is the question. Okay, all right, چلیں. اور اگر وہ اپنے دوست غیر جانبدار ہیں تو پھر جناب پھلکا جو ہے نا اڑ جائے گا حفیظ شیخ کا. اگر وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں خان صاحب کے ساتھ کہ نہیں ابھی خان صاحب کو رکھنا ہے جیسے کیسے, تو پھر یہ الیکشن جو ہے ہمارے سرائکی علاقے کے جو بڑے فیوڈل ہیں, گلانی صاحب پیر ہیں, پھر وہ آ جائیں گے. صحیح, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا. لیٹس سی, کل تک اندازہ ہو ہی جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت دی جائے. مجھے یعنی کہ شاپارہ سلیم کو پروگرام انگیک سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.